یہ کہتے ہیں کہ صدقے کا اگر ہم پیسہ کسی غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ ہیں، ایک صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ چیزیں تو آپ مطلب مسلمان کو بھی جو مستحق نہیں ہوگا اس کو نہیں دے سکتے۔ جیسے سید ہیں کوئی یا مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، غریب کو دے سکتے ہیں، چاہے تو پھر غیر مسلم کو دینے سے تو بالکل ہی ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، نفلی صدقہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ ضرورت دیکھیں۔ ہزاروں مسلمان بھی ہاسپٹلس میں چلے جائیں، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میری نظر سے دیکھ لیں، ہزاروں مسلمان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے بستر پہ اپنے عمر کے آخری حصے گزار رہے ہیں، یعنی ینگ ہیں لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، دیگر چیزیں، انہیں بھی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ تو ان کو آپ اگر دیں تو زیادہ بیسٹ ہے کہ جب تک مسلمان مستحق موجود ہوتا ہے، غیر مسلم کا استحقاق نہیں ہوتا، چاہے اس کی جان جاری ہے، کیونکہ آگے بھی تو مسلمانوں کی جان جاری ہے، تو آپ کو صدقہ وہاں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسلمان آپ کے اطراف میں نہیں ہے یا آپ جانتے ہی نہیں ہیں، پھر گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ دیکھیں کہ وہ شخص اگر صحت پا جاتا ہے آپ کے پیسے سے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا وہ ہدایت کی طرف آئے گا، کیا اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی تو آئندہ زندگی میں اسلام کی مخالفت چھوڑ دے گا، یا اسلام کے دفاع کے لیے، چاہے مسلمان نہ ہو لیکن اسلام کے دفاع کے لیے کوشش کرے گا۔ اس طرح کا کوئی پازیٹیو مقصد سامنے ہو تو پھر آپ کریں، ورنہ ویسے اس کو پیسہ خرچ کر کے صحت دلا کے آپ کیا کریں گے؟ یعنی کفری عبادت کے لیے آپ اس کو صحت دلوا رہے ہیں، اسے اگر وہ اسلام دشمن ہے تو اسلام دشمنی کے لیے صحت دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ فاسق و فاجر ہے، ایمان بھی نہیں لایا، فاسق و فاجر بھی ہے، گناہوں پر اس کو دلیر کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہمیں اچھی طریقے سے اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک پڑوسی ملک سے یہ کویسچن آیا تھا کہ ایک بزرگ تھے جو ہمارے یہاں ملک میں فوت ہو گئے، پھر کچھ لوگ پاکستان سے آئے اور ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ پاکستان میں ان کے قبر کی مٹی کو ایک جگہ دفنا کر اور اس کے اطراف میں مزار بنا رہے ہیں، ان کی عقیدت میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طریقے سے کوئی شرعی طور پہ تصور نہیں۔ مزار بھی مطلب فقہا نے کچھ خاص اجازت، خاص ضرورت کی بنا پہ اجازت دی تھی، ورنہ قبروں پر عام آدمی کا قبہ بنانا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کوئی سنت ہے۔ لیکن اولیاء اعظام کی یا جو علماء ہوں، جو شریف القوم ہوتے ہیں یا قوم کے اندر ایک لیڈر کی ایک معزز حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے اس لیے اجازت دی کہ لوگ قبرستان میں جا کر ایسا نہ ہو کہ ان کی قبور کی بھی بے حرمتی کریں، تو اس لیے دیگر قبور سے ایک امتیاز قائم کرنے کے لیے اس کی اجازت دی۔ پھر اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ مرجع خلائق ہوتے ہیں تو قبور پہ لوگ آتے ہیں، فاتحہ وغیرہ پڑھنا، دعا وغیرہ کرنا، تو اگر وہاں پہ کوئی سایہ وغیرہ نہ ہو تو ان کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے پھر وہ انتظام ایک عمارت کی اجازت دی گئی۔ تو یہ بھی دیکھیں، اب اصلاً تو شریعت میں یہ نہیں تھی، لیکن ایک ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی وہاں پہ جہاں واقعی صاحب مزار مدفون ہوں۔ اب یہ ہم نے کھیل بنا لیا کہ اگر وہاں سے مٹی اٹھا کے لائے یہاں مزار بنا لیں گے، لوگ سمجھیں گے اندر بزرگ موجود ہیں، کیونکہ شروع کے لوگوں کو پتہ ہوگا، اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور کمائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ ہے کمائی کا، عقیدت وغیرہ اپنے مقام پر ہوگی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے، آپ مطلب سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ایسے ایسے مطلب جاہل قسم کے لوگ کہ جن کو نہ غسل کے فرائض آتے ہوں گے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہوگا، نہ کلمہ آتا ہوگا، ان کو بزرگ معروف کر کے اور پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے فوراً مزار بنا دیتے ہیں، لوگ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں، زبردست قسم کی چادریں بک رہی ہیں اور خوب لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہاں پر کمائی وغیرہ اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہی آج کل مزارات ایسے بنا لیے گئے، تو یہ غلط ہے، اس کے کوئی شرعی تصور نہیں ہے، اس طریقے سے جو کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے۔ آپ اگر مطلب کسی کو ایسا دیکھتے ہیں، پیار محبت سے سمجھائیں، ہدایت قبول کرے، ٹھیک نہیں کرے تو اس سے آپ جدا ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا بعض اوقات گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، یہ ایک بدعت قبیحہ ہے، ایک نئی بدعت ایجاد کر لی کہ جو ایک آپ خالی قبر کے اندر تھوڑی سی ان کی مٹی ڈال کر اور ایک مزار بنا دیں، یہ بالکل غلط ہے، اس میں پھر آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ مطلب اس دور کے وصف اجتہاد پر کے حامل ہونے کا انہوں نے اظہار کیا کہ صابن استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے بدن پہ پانی بہاؤ تو تمام جراثیم مر جائیں گے۔ دیکھیں، اس طرح حسن ظن قائم کر کے اور لوگوں کو بیماریوں کی طرف اور پریشانیوں کی طرف لانا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں۔
آپ کے بھائی جب بیمار ہوں تو ان کو کہیں کہ آپ کوئی دوا نہ کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، شفا اللہ تعالیٰ دے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے اپنے پر پھونک مار لیں، سارا جراثیم تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ اور اکثر یہ جراثیم کی بیکٹیریاز کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں کورونا وائرس کے مریضوں کے پاس ان کو لے جاتے اور کہتے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے پھونکے مارو، سارے جراثیم مر جائیں گے؟ کیا فائدہ ان کے علاج وغیرہ کرنے کا؟ ایسی بیوقوفیاں کر رہے ہیں، اتنی ویکسین منگانا، پھر یہ کرنا، پھر ڈوزیں لگانا۔ یہ ان سمجھدار بھائی جان کو لے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بھائی جان بھی مجھے سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہوں، اور اس قسم کے کئی بھائی جان سن رہے ہیں تو خدا را آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے اس طرح کے جذبات کو کہ جس پہ خود آپ عامل نہ ہوں، ایسے دعوے کہ جن کو بوقت ضرورت خود آپ ان پر عمل پیرا نہ ہوں بلکہ راہ فرار اختیار کر کے دنیاوی وسائل اختیار کریں، انہیں لوگوں میں عام نہ کریں۔ اس طرح لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کوئی جوش میں آ کر آپ کی اس بات کو سن کر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوا وغیرہ استعمال نہ کرے، مر گیا تو وبال آپ پر بھی ہوگا۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ جراثیم مرنے کا کسی نے نہیں کہا، یہ ضرور ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے گا اس کا سارا بدن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ گناہ سے پاک ہونا تو فرمایا، جراثیم سے پاک ہونا یہ ان کی اپنی اختراع ہے، ان کو اس سے مطلب اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ حیض میں حالت، بہن نے کسی نے پوچھا ہے کہ حالت حیض میں اگر دعا کرنی ہو تو کیا ہم سجدے میں جا کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، یہ حیت سجدہ کہلاتی ہے، حقیقتاً سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تو سجدہ تلاوت ہے، آپ نیت کرتے ہیں سجدہ تلاوت کی، سجدہ شکر کی کرتے ہیں یا نماز کے سجدے کی، یہ سجدے کی حالت بنانا ہے، حقیقتاً کوئی سجدہ نہیں جب تک کہ آپ اس کا ایک تعین نہیں کرتے۔ تو یہ ابھی دعا کے اندر سجدے میں جھک گئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بغیر وضو کے بھی آپ صرف دعا کے لیے جھکنے میں حرج نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بڑے بھائی یا بہنیں مجھ سے چارجر مانگیں کہ میں نے اپنا موبائل چارج کرنا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اس پہ الٹے سیدھے کام کریں گے تو دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں دینا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، مطلب کیونکہ آپ نہیں دیں گے وہ کسی اور طریقے سے چارج تو کر ہی لیں گے۔ دوسرے ہے کہ آپ اگر چارج ان کو دیں گے، چارجر دیں گے اور وہ چارج کر کے اپنی بیٹری وغیرہ کے ذریعے اس چیز کو چلا رہے ہیں اور آپ ان کے اس برے فعل سے راضی نہ ہوں تو آپ کے لیے کوئی وبال نہیں۔ فی نفسی ہی چارجر دینا، اپنے موبائل کو چارج کرنا یا چارج کرنے دینا، اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے معاملہ جو کر رہے ہیں وہ خود غلط کر رہے ہیں، آپ اس میں راضی نہ ہوں تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ اس کو یوں ہی سمجھ لیں جیسے آپ مکان یا دکان کرائے پر دیتے ہیں تو کیا اس میں اگر کوئی دکاندار یا آپ کا کرایہ دار گناہ کرتا ہے تو کیا آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ آپ ہی سوچے ہوئے گناہ کریں گے پھر میں مکان دوں گا تو میں بھی ذمہ دار ہوں گا، تو آپ مکان کرائے پر نہ دیں، دکان کرائے پر نہ دیں۔ اسی طرح جو یہ ٹیکسی چلاتے ہیں، رکشے چلاتے ہیں، ان کے اندر جو سواریاں بیٹھتی ہیں پھر انٹرویو لینا چاہیے آپ کہاں جا رہے ہیں، گناہ والے کام تو کرنے نہیں جا رہے کہ ایسا نہ ہو میں معاون بن جاؤں۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ بہت سے لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں پب میں چھوڑ دو، گرجا گھر میں چھوڑ دو، تو کیا وہ ان کو بٹھانا چھوڑ دیں؟ اصل اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کام فی نفسی ہی جائز ہے، یعنی کوئی دوسری چیزیں ہٹا دیں یہ بالکل جائز ہے، لیکن پھر کسی دوسری چیز کی وجہ سے اس میں آپ کو قباحت نظر آ رہی ہو تو آپ کا یہ کام کرنا جائز ہے۔ آگے کا عمل جو ہے وہ شخص کے ساتھ وابستہ ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ یہ ایک مزید آفر کویسچن تھا کہ ایک دوست ہیں پولٹری فارم ہے ان کا، مرغیوں کا بزنس کرتے ہیں، انہوں نے مجھے آفر کی ہے کہ آپ میرے کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں تو میں آپ کو 5 سے 15% تک نفع دوں گا، تو کیا میں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سرمایہ لگاتے ہیں بعض اوقات اس سرمایے کا پرسنٹ طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا میں وہ کہیں بھی مجھے 10 لاکھ روپے دیں، ہر مہینے آپ کو 10 لاکھ کا 5% میں نفع کے طور پہ دوں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پہلا بنیادی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں پروفٹ کی فکس رقم نہیں کر سکتے کہ مثلا میں آپ کو انویسٹ کرتا ہوں ہر مہینے 10,000 میرا پروفٹ ہوگا، یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں سود کا معنی متحقق ہوگا۔ اب اگر آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس رقم کا کوئی پرسنٹ طے کیا جائے تو وہ فکس اماؤنٹ ہی ہوگا۔ اگر آپ 5% کہتے ہیں 1 لاکھ کا تو لازم سی بات ہے کہ اتنا ہی ایک اماؤنٹ، ایک فکس اماؤنٹ ہر مہینے ملے گا، اور یہ تو منع تھا۔ اس لیے جو سرمایہ لگاتے ہیں آپ اس کا پرسنٹ طے نہیں ہوتا، بلکہ یوں طے کرنا ہوگا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، ہم مہینے کے آخر میں 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد حساب کتاب کریں گے، جتنا پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا 5 سے 15% آپ 5% آپ کا، یہ 15% یوں۔ اچھا پھر اب یہ اس میں اگر اس طریقے سے آپ نے کیا کہ چلیں انویسٹمنٹ اور پروفٹ کے اندر پرسنٹ طے کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک خاص پرسنٹ طے کرنا ہوگا
یہ نہیں کہ 5 سے 15%، وہ تو پھر کوئی طے ہی نہیں ہوا، 5 بھی ہو سکتا ہے، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، بلکہ اس میں ایک فکس پرسنٹ طے کرنا پڑتا ہے کہ پروفٹ کا 5%، پروفٹ کا 10%۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں تو یوں معاہدہ کریں کہ میں جتنا آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، جب حساب کتاب ہوگا جو پروفٹ سامنے آئے گا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، باقی تمام صورتوں کو چھوڑ دیجیے گا۔ کویسچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اگر میں یوں یہ کام نہ کروں تو تم میرا نام بدل دینا، پھر کہتے ہیں اس شخص نے وہ کام نہیں کیا تو کیا ہم اس کا نام بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے؟ دیکھیں یہ جو ہم اس قسم کے باتیں کہتے ہیں نا، یہ محاورتاً کہی جاتی ہیں، یہاں اس کی حقیقت مراد ہی نہیں ہوتی۔ اگر میں یہ نہ کروں تو میرا نام بدل دینا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یوں ہم اس طرح کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں یا بعض اوقات محاورتاً کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اصل مفہوم مقصود ہی نہیں ہوتے۔ اور فرض کر لیں اگر اصل مقصود سامنے رکھ کر یا اصل مفہوم کو ہی بنیاد بنا کر اس شخص نے کہا ہے، یہ ثابت بھی ہو جائے، تب بھی کسی شخص کا کوئی دوسرا نام بدل دینا، یقینی سی بات ہے کہ آپ اس کا کوئی اچھا نام تو رکھیں گے نہیں، کوئی نہ کوئی خراب قسم کا نام رکھیں گے، اور مسلمان کا برا نام رکھنا، انہیں برے القاب سے نوازنا، یہ سورہ حجرات میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ تو اگر کسی نے جذباتی پن میں ایسا کہہ بھی دیا ہے تو بہرحال آپ اس کو غلطی کا احساس ضرور دلائیں کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا، یہ بات کہی تھی، لیکن نام بدلنا اور غلط قسم کا نام رکھ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ نہیں گویا کہ اس نے اگر غلط کیا تو آپ بھی غلط نہ کریں نا، اگر اس نے غلط کیا تو آپ صحیح شریعت کے راستے پہ چلیں۔ یہ کہتے ہیں ایک ہی کسی نے پوچھا ہے کہ باہر کے ملک سے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر قانونی طور پہ اوور اسٹے ہو گئے ہیں، غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، تو اب اگر ان کے پاس مال ہے تو قربانی کا حکم کیا ہوگا؟ کیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے وہ نماز پوری پڑھیں گے یا قصر نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں جب کوئی کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے یا دوسرے سٹی میں، شہر میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کا وطن اصلی وغیرہ نہ ہو اور 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کنفرم کر لے تو پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس مال ہے تو قربانی بھی واجب ہوگی، اور اگر نماز ادا کرے گا انفرادی طور پہ جیسے ادا کر رہا ہے، کیونکہ جماعت میں تو پوری نماز پڑھتے ہیں چاہے مسافر ہو مقیم ہو، لیکن جب الگ نماز پڑھے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو پھر وہ شرعی لحاظ سے مسافر ہوتا ہے۔ یا ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو تذبذب ہے کہ 15 دن ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، اس سے پہلے بھی جا سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کئی سال تک یہاں پر ٹھہر جاؤں۔ جب اس طرح کے تذبذب والے معاملات ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی انسان شرعی لحاظ سے مسافر ہی رہتا ہے۔ جیسے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر فوجیں کسی دوسرے سٹی میں جا کر کسی قلعے وغیرہ کا محاصرہ کر لیں تو اب وہ لوگ شرعی طور پہ مسافر ہی کہلائیں گے، چاہے کئی سال تک محاصرہ جاری رہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کل قلعہ فتح ہو جائے تو محاصرہ ختم، واپس چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دن بڑھتے چلے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس تفصیل کے بعد کہ وہ شرعی لحاظ سے مسافر ہیں، غیر قانونی ان کا رہنا غلط ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر کے ملک میں آئیں، اس طرح وہاں رہنا غیر قانونی ہوگا۔ پھر وہ غیر قانونی طور پہ جابس وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب غیر قانونی ہے اور گناہ کے کام ہے، کیونکہ قانون کے مطابق جو مطلب انسان چلتا ہے، چاہے وہ شرعی قانون نہ ہو لیکن شریعت سے ٹکراتا بھی نہ ہو، تو اس کو فالو کرنا واجب ہے، اور اس کا ترک شدید قسم کا گناہ ہے۔ ہمارے باہر رہنے والے بہت سے لوگ، ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ جنت میں آ گئے ہیں اور جنت سے ہمیں نہ نکالو، چاہے ہمیں کرپشن کرنی پڑے، ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، بیویوں کو جھوٹی طلاقیں دینی پڑیں، چاہے اور کوئی فراڈ کرنا پڑے، پتہ نہیں باہر کے ملک میں رہنے کا کیا ان کو اتنا شوق ہے اور کون سی نعمت ان کو حاصل ہو رہی ہے کہ جس کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں بھی وابستہ ہیں، ایسا کچھ شاید ذہن بن چکا ہے۔ حالانکہ اس دنیا کے آسائشوں پر اپنی آخرت کو برباد کر لینا یہ بے وقوف ترین انسان کا کام ہوگا، سمجھدار کا تو نہیں ہو سکتا، پھر وہ مرنے کے بعد ہی پچھتاوا ہوتا ہے، دنیا میں نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ان کو اس سے ختم کرنا چاہیے، لیکن جب تک وہاں پر ہیں وہ شرعی طور پہ مسافر ہیں، اگر مال ہے بھی تو قربانی واجب نہیں، اور اکیلے نماز پڑھیں گے تو نماز قصر ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور پھر کویسچنز کی طرف دوبارہ آئیں گے اگر ٹائم بچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر دو بھائی مل کر ایک قربانی کرتے ہیں، جیسے گائے کرتے ہیں، تو ویسے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن 2 بھائی کریں تو کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ یوں کہیں کہ یہ ہم 2 بھائیوں کی گائے، بس حصے یوں نہ کریں کہ 3.5 تیرے 3.5 میرے، اگر یوں کریں گے
تو پھر ایک حصے میں تو دونوں شریک ہوں گے، تین اس کے 6 اور 7ویں حصے میں دونوں شریک کہلائیں گے اگر زبان سے آپ نے کہا، ورنہ آپ کہیں کہ اس گائے میں ہم دونوں شریک ہیں، ہو جائے گی، لیکن حصے نہ کریں۔ یا پھر یوں کر لیں، حصے اگر کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی 3 تیرے اور 4 میرے، پورا حصہ منسوب کریں پھر ٹھیک ہوگا، لیکن اگر کوئی حصے منسوب نہ کریں، بس یوں کریں پوری گائے ہم دونوں کی طرف سے، تو قربانی ہو جائے گی۔ اس سوال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بارہا بتا چکے ہیں۔ پہلے چلے کہ ثواب کا صحیح طریقہ، سب طریقے صحیح ہوتے ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب، ایصال معنی بھیجنا، ثواب اس بدلے کو کہتے ہیں جو آپ کے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کیا جاتا ہے یا مرتب کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک عمل کا جو بدلہ تو مجھے دینے والا ہے، اس میں فلاں کو بھی شریک کر لے۔ یہ ایصال ثواب کا ایک تصور ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی الفاظ ادا کرنا، کوئی مخصوص طریقہ اختیار کرنا شریعت نے لازم نہیں کیا۔ نہ سامنے کھانا رکھ کر جسے ہم نیاز میں کرتے ہیں، اگرچہ منع نہیں ہے لیکن کوئی واجب بھی نہیں ہے کہ سامنے رکھ کر ایصال ثواب کریں گے تو ہوگا۔ آپ بس دل میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو قبول کیا، وہ چاہے گا تو آپ کے ثواب کو وہاں تک یا پہنچا دے گا، یعنی اس کو اس میں شریک کر دے گا، تو اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس میں اور کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یوں ضرور کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیک عمل کیا، اس کا ثواب میں اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے، تو وسیع ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ پہلے فتویٰ دیا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے کوئی آسمانوں پہ نہیں بنتے ہیں، یہ جملہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ آسمانوں پہ بننے کا یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں تصور کریں کہ اصل میں تو جوڑے اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ اللہ نے جس کے لیے جو عورت مخصوص کر دی، جس عورت کے لیے جو شوہر مخصوص کر دیا، وہی اس کا شوہر، وہی اس کی بیوی بنے گی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اپنے وقت پر ہوگا۔ اب یہ تو ایک اصل مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو یوں تصور میں آئے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور وہاں اس نے یہ جوڑے مختص کر دیے۔ جوڑے تو مختص اللہ نے کیے، لیکن وہ آسمان پر تو نہیں ہے، تو یہ کہنا جی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ غلط محاورہ ہے۔ یہ عام لوگوں نے چھوڑ دیا کسی نے فضا کے اندر، اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کو ہرگز نہ کہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی سخت حکم بھی لگ سکتا ہے، کفر کا حکم بھی لگ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا کون کس کی بیوی بنے گی، کون کس کا شوہر بنے گا، کس کی شادی نہیں ہوگی، کون کنوارا مر جائے گا، اور کس کی شادی ہو کے نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری کوتاہی سے ختم ہوئی ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن بہرحال یہ فیصلے ازل سے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا کسی بہن کا یہ کہنا کہ جی وہ شخص مجھے مل جائے، کسی مرد کے دعا کرنا وہ عورت مل جائے، یہ غلط ہوتا ہے، اس کو منع کیا ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تو نے میرا عقد رکھا ہے، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، یا اگر اس کے ساتھ رکھا ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہے، تو اس معاملے کو آسان کروا دے۔ لیکن مخصوص شخص کو سامنے رکھ کر یا مخصوص اوصاف کو سامنے رکھ کر دعا کرنا کہ مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے، مجھے ایسی بیوی چاہیے، یہ ہرگز نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو آپ کی خواہشات کی وجہ سے بدلے گا نہیں۔ آپ نے کی شادی ہوئی اور ویسا نہیں ملا تو پھر شیطان فوراً ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے کتنی دعا کی، لیکن اللہ نے تمہیں کیسا شوہر دے دیا، تمہیں کیسی بیوی دے دی۔ حالانکہ وہ تو اپنے فیصلے نہیں بدلتا نا، لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم پہلے شریعت سیکھتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے۔ معاذ اللہ یوں تصور بن گیا ہے یا یوں ہماری حرکات ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے ہم اس کے بندے نہیں ہیں، وہ مطلب یہ کہ معاذ اللہ ہمارا ماتحت ہو گیا، اس لیے ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے ورنہ ہم ناراض ہوں گے۔ اس کا کہنا مانے نہ مانے، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں، رزق حلال کی طرف ہم کامل طور پر آتے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہماری مانے، اس لیے تھوڑا سا اس پر توجہ کرنی چاہیے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔